سب سے پہلے حضور نے فرمایا ہے اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. تو جب فرمایا نا اپنی اولاد کو ادبو اولادکم، اپنی اولاد کو یہ ادب سکھاؤ، تو ذمہ داری والدین کی لگائی. آپ یہ نہ سوچیں کہ قاری صاحب تربیت کریں گے، استاد تربیت کریں گے، مرشد تربیت کریں گے. سب سے پہلے اپنی ذمہ داری محسوس کریں کہ میں نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے. جو تربیت کی عمر ہوتی ہے اس میں تو ہم تربیت کرتے نہیں. جب ذہن پختہ ہو جاتا ہے اس وقت ہم تویز مانگتے ہیں، بھی تویز دیں، بچہ بگڑ گیا ہے. میرے آقا کریم نے اس عمر کے اندر تربیت کرنے کا حکم دیا ہے. بچہ کتنے سال کا ہو جائے تو کانوں میں اذان دیتے ہیں؟ جی جی ماشاءاللہ ایک ہی جواب ہر طرف سے ہے، جس دن پیدا ہوتا ہے اسی دن اذان. آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ میں ایک عیسائی عورت نے اس پر پی ایچ ڈی کی ہے کہ مسلمان پہلے دن بچے کی کان میں اذان کیوں کہتے ہیں، بچے کے کانوں میں پہلے دن اذان کیوں دیتے ہیں. اس نے کہا لا شعور میں اللہ کا نام نقش ہو جاتا ہے. مسلمان اپنی اولاد کی تربیت میں ایک دن بھی ضائع نہیں کرتے. یہ اس غیر مسلم عورت نے لکھا ہے پی ایچ ڈی کے مقالے میں. اس نے کہا مسلمان اپنی اولاد کی تربیت میں ایک دن بھی ضائع نہیں کرتے. جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اسی دن اس کے کان میں آواز ڈال دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. دوسری بات میرے آقا کریم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنا سکھاؤ. 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو سختی سے اسے پڑھاؤ، یعنی اس کو سزا دے کے پڑھاؤ. کس عمر میں فرمایا نماز سکھاؤ؟ یہ جو 7 سے 10 سال کی عمر ہے ذہن سازی کی عمر ہے، ذہن بننے کی عمر ہے. اس دور میں تو ہم اولاد کو سکھاتے نہیں. بچہ ہو گیا 18-20 سال کا، جوان ہو گیا، اب وہ بگڑ گیا تو ہم کہتے ہیں کسی طرح اس کی تربیت کریں. بھئی جب عمر تھی اس وقت ہم نے کیوں نہیں تربیت کی؟ جو وقت تھا تربیت کا اس وقت ہم نے کیوں نہیں تربیت کی؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر بچہ بڑا ہو گیا جوان ہو گیا تو اب تربیت نہ کریں. اگر اس وقت نہیں کر سکے تو اب بھی کوشش کریں، اللہ کرم کرے گا، دل بدل سکتے ہیں، تربیت ہو سکتی ہے. پتھر اپنے آپ کو نہیں بدلتے، انسان اپنے آپ کو بدلتا ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وقت جو ہے تربیت کا، کہ اگر بچپن سے ہی تربیت کریں گے تو پھر بچہ جب جوان ہوگا آپ کے لیے آسانی ہوگی. اگر پہلے تربیت نہیں کی، بچہ غلط سوسائٹی میں جوان ہو گیا، اب آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کے حوالے سے اس عمر کے اندر ہی جو ذہن بننے کی عمر ہے. اب ذہن کیسے بنتے ہیں اس پر بھی میں ایک دور حاضر کے حوالے سے مثال عرض کر رہا ہوں. ذہن کیسے بنتے ہیں؟ ہمارے ہاں آج کل ایسا ہوتا ہے بچہ اسکول نہیں نہ جاتا تو ماں کہتی ہے پڑھ، محنت کر، نمبر لینا میٹرک میں، پھر ایف اے میں، پھر فلاں ڈگری حاصل کرنا، نوکری اچھی ملے گی، پیسے کماؤ گے، کوئی اچھے افسر بنو گے تو عزت ہوگی، ورنہ تمہارے چچا کے جو بیٹے ہیں یا تائی کے جو پتر ہیں وہ آگے نکل جائیں گے، تم پیچھے رہ جاؤ گے. آج کل والدین اس طرح نصیحت کرتے ہیں. اس نصیحت میں انہوں نے اولاد کا ذہن کیا بنایا ہے؟ ان کا محنت کرو، نمبر اچھے لو تاکہ ملازمت اچھی ملے. تو دنیا داری کا ذہن بنا دی ہے. تمہارے چاچے کے بیٹے آگے نکل جائیں گے، محنت کرو، تم نے ان سے بڑا مقام حاصل کرنا ہے. رقابت پیدا کر دی. پہلے جو مائیں تھی نا وہ پتہ ہے کس طرح تربیت کرتی تھی؟ بیٹا نماز پڑھو، نہیں پڑھو گے تو اللہ ناراض ہوگا، آخرت برباد ہوگی. چونکہ نصیحت میں اللہ کا ذکر ہوتا تھا، نصیحت میں اثر ہوتا تھا. آج کل ہم نے نصیحت میں سے اللہ کو نکال دیا ہے. آج کل ہم نے نصیحت میں صرف دنیا داری کو رکھا ہے.
اولاد کو ہم نصیحت کرتے ہیں تو دنیا داری کی، محنت کرو بڑا عہدہ ملے گا، پیسے کماؤ گے، اپنے رشتہ داروں سے آگے بڑھ جاؤ گے، یہ سب دنیا داری کی نصیحتیں ہیں، ان میں اللہ کا ذکر تو ہے ہی نہیں۔ اولاد کو نصیحت کریں تو اس میں اللہ کا ذکر کریں، انشاءاللہ نصیحت میں اثر ہوگا۔ اگر نصیحت کریں تو بیٹا نماز پڑھو، اللہ راضی ہوگا، اللہ راضی ہوا تو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔